اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے مختلف درجے اور مرحلے اور فائدے اور حدود اور نتیجے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تعلق کا پہلا درجہ جو ہر آدمی سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب مانے اللہ کو، وہ لا الہ الا اللہ مانے، وہ اللہ کو معبود مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہم جیسے لوگ جو ہم اپنے آپ کو مولوی اور صوفی اور فلاں سمجھتے ہیں، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو شاید تصور میں تو یہی آیا ہوگا عام طور پر کہ یہ تو بالکل ابتدائی درجہ، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو بالکل ابتدائی بیسک جو مطالبہ ہے آدمی سے وہ ہے توحید کو ماننے کا، لا الہ الا اللہ کو ماننے کا۔ لیکن اگر ایمانداری سے غور کریں گے، اس پر مجھے بولنا نہیں ہے زیادہ، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے آگے بڑھتا ہوں، کیا واقعتاً ہماری توحید کامل ہے؟ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ کو اسی طرح مالک سمجھتے ہیں جیسا مالک سمجھنے کا حق ہے؟ آگے کی گفتگو میں اس پر اشارے آ جائیں گے تو اس کو چھوڑتے نہیں۔ ہاں، پہلا درجہ ہے یہ کہ آدمی اللہ کو معبود مانے، یہ تعلق مان اللہ کی بسم اللہ ہے، یہیں سے بات شروع ہوگی۔ آخری درجہ تو دنیا میں نہیں پایا جا سکتا ہے، آخری درجہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کی بات ابھی کر لیں تو آسانی ہوگی مضمون کو سمجھنے میں، کہ جنت میں یہ ہوگا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اور کچھ چاہیے، جنتی کہیں گے وہ سب مل گیا جو سوچا نہیں تھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ ملا ہے، اور کیا مانگے؟ فرمایا جائے گا کہ غور کرو۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک طرح سے ایک تقریب ہوگی، جمع ہونے کے لیے کہا جائے گا اہل جنت کو ایک میدان میں، اور وہاں پر انسانوں کی زندگی کا، ساری زندگی کی محنتوں کا، اللہ کے عاشقوں کی محبتوں کا، حقیقت میں اللہ کے لیے جان قربان کرنے والوں کی قربانیوں کا صلہ ملے گا، یعنی محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرما دے۔ ایسا لگتا ہے جتنا میں سنتا ہوں اپنے بڑوں سے، سمجھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، بلکہ یہ ہے ہی حقیقت کہ ساری نعمتوں میں جو آخری درجے کی نعمت ہے وہ نعمت ہوگی، اور وہ اس لیے آخری درجے کی نعمت ہے کہ وہاں گویا اللہ تعالیٰ کو جاننے یا پہچاننے کا جتنا بھی ہمارے لیے ممکن ہے موقع ملے گا۔ دیکھنے پر جان پہچان مکمل ہوتی ہے نا، جانتے تو ہیں پہچانتے نہیں، لیکن جب دیکھیں گے تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا، کچھ تو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں پتہ چل جائے گا، ایک دیدار میں پتہ چل جائے گا۔ شاید ایسا ہو اہل جنت کو یہ نعمت ملے کہ وہ معرفت کے درجات میں بھی ترقی کرتے چلے جائیں۔ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس میں کیا کریں گے؟ کوئی ایسا کام بھی تو ہونا چاہیے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ باقی کاموں کی تو حد ہے، کھانے پینے کی حد ہے، خواہشات پوری کرنے کی حد ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوشش، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس گویا نعمت سے لطف اٹھا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کام ساری عمر چلتا رہے گا، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہوتا رہے گا۔ وہ آخری درجہ ہے۔ دنیا کے اندر محبت کا، تعلق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اب کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر ساری عمر محنت کرنے کے بعد یہ چیز حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں؟ جواب یہ ہے کہ پھر کس سے کریں؟ اگر اللہ سے محبت نہ کریں تو آپ کس سے کریں؟ اپنے جیسے لوگوں سے ہم کرتے ہیں، اپنی جیسے ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہی آدمی جو ہماری طرح سے اللہ کی
تمام نعمتوں کے محتاج ہیں، جن کی شکل صورت تقریباً ہم جیسی ہے، بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ دیکھنے میں کچھ ہم سے اچھے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ کیا یہی تو ہوتا ہے دنیا کی محبت میں، کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. باقی تو سب کچھ ایک ہی جیسا ہے، ناک کان زبان ہاتھ پیر پیٹ سب چیزیں ایک ہی جیسی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس چکر میں پڑ